السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مشن دوستوں اور میرے انتہائی محترم بھائیوں، آج آپ سے ملاقات اس صورت میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے۔ آج ملاقات کا جو مقصد ہے وہ میرے شعر ہیں، وہ سچ ہے، وہ عین حقیقت ہے کہ وہ نظم کسی فرد کے خلاف نہیں، افراد کے خلاف نہیں، وہ ایک کردار کے خلاف ہے جو ہر دور میں رہا ہے۔ ملت فروشی، ضمیر فروشی اور ملک فروشی وہ عنوان ہیں اس نظم کا، مگر یہ نظم چوروں کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ چور کوئی باہر کے نہیں ہیں، آستین کے سانپ ہیں جو یہاں وہاں رہتے ہیں، پائے جاتے ہیں، بڑی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ نظم نامکمل ہے۔ اس نظم کے 4-5 شعر اور بھی ہیں جو ابھی ریکارڈ ہی نہیں ہوئے۔ نظم ریکارڈ ہوئی، یہ اس کی رف کاپی ہے۔ ریکارڈنگ کے بعد کچھ دوست میرے جو مہربان ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، صحابہ غلامی سے جڑے ہوئے ہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان سے جب میری بات چیت ہوئی حالات پر، واقعات پر، خیر کے قدم اٹھانے کے لیے، خیر کا رستہ تلاش کرنے کے لیے، اس میں یہ نظم بھی زیر بحث آئی۔ تو انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ مسئلہ ہمارا میر جعفر ہے، ہمارا مسئلہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے لیے ہمارے رستے میں رکاوٹ ہیں۔ وہ اس نظم کو اپنی مرضی کا چولا پہنا کر کچھ بھی کہیں گے تو خیر کے قدم اٹھانے میں دشواری، رکاوٹ پیش آئے گی، لہذا اس نظم کو روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف۔ میں نے وعدہ کیا کہ نظم نہیں آئے گی، اور میں نظم اپنے ریکارڈ سے میں نے ڈیلیٹ کر دی، مگر یہ نظم میر جعفروں نے، آستین کے سانپوں نے کہیں سے تلاش کر کے، اب تو ہم ان ذرائع تک بھی جو ہے نا پہنچ گئے الحمدللہ، وہ نظم اٹھائی اور پاکستان سے دبئی بھیجی، پنجاب سے کراچی، اور کراچی سے پھر دبئی کا نمبر استعمال کیا کہ وہ ذرائع کون سے تھے، جیب کتروں کے، جنہوں نے یہ نظم نکال کر اور اسے اس وقت اپلوڈ کیا، شیئر کیا۔ یہ نظم انہوں نے چلا دی، خیر کا سفر رکے، خیر کے مسافر ڈگمگا جائیں، کنفیوز ہو جائیں۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظم کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی بزرگ کے خلاف نہیں، کسی باریش کے خلاف نہیں، سفید ریش کے خلاف نہیں۔ بزرگ سفید ریش میرے لیے محترم ہے، اختلاف اور چیز ہے لیکن ان کا ادب اور چیز ہے۔ میں اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ اختلاف اصول کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ کہ اس انداز میں کہ آپ کسی کے، اور شعر میرا ہے، میں نے لکھا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے بارے میں ہے۔ نظم میری ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ نظم کس کے بارے میں ہے، لیکن کوئی اور گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر اٹھا کر تصویریں مرضی کی لگا کر انہیں ایک ایسے وقت میں جب ہم نازک وقت سے گزر رہے ہیں، ہم خیر کے رستے تلاش کر رہے ہیں، ہم صحابہ کی صدا بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چلا کر اس نے کون سی خدمت کی؟ اس نے اپنا ظرف بتایا ہے، اپنی اوقات بتائی ہے کہ وہ کس اوقات اور کتنے ظرف کا آدمی ہے۔ اس نے بزرگوں کی تصویریں لگا کر کہ یہ فلاں کے بارے میں ہے اور فلاں کے بارے میں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نیرا جھوٹ ہے، یہ سفید نہیں کالا جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں ایسی سوچ سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اختلاف اصول کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ میرا اختلاف اگر کسی سے ہے اصول کی بنیاد پر ہے، مجھے کوئی قائل کرے تو اصول کی بنیاد پر۔ میں کسی جماعت کا نہ عہدیدار ہوں نہ ذمہ دار ہوں، میں ایک درویش آدمی ہوں، میرا اوڑھنا بچھونا ختم نبوت، گواہان ختم نبوت ہے۔ میں صحابہ کی بات کرتا ہوں، میری جان پہچان یہی ہے اور میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے یہ شر کا پتہ کھیلا اور ایک ایسے نازک وقت میں کھیلا جب ہم خیر کے رستے تلاش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی روتے ہیں، پریشان حال ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، داڑھیوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے میں یہ وار کرنا میں کہتا ہوں کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو خیر کے رستے بند کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ میرا کوئی شعر آپ کو سمجھ نہیں آتا، کوئی بات آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں دستیاب ہوتا ہوں۔ میرے شعروں کا معنی آپ مجھ سے پوچھیں، اور میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تک یہ پیغام پہنچانا بھی مقصد ہے جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نظم نہیں آئے گی۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ جو وار ہوا ہے یہ میر جعفروں نے کیا ہے، میر صادقوں نے کیا ہے، ان کی اولاد نے، ابن الوقتوں نے کیا ہے، آستین کے سانپوں نے کیا ہے۔ میں بڑوں کے احترام کے اس سفر پر آج بھی قائم ہوں، اسی سفر کا مسافر ہوں۔ میری بات مجھ سے پوچھی جائے، یہ نظم ایک واردات ہے جیب کتروں کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے وہ احباب، میرے وہ بھائی، میری وہ مائیں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میرے وہ دوست میرے اس درد کو محسوس کریں گے اور دعا کریں گے اللہ ایسے شریر لوگوں سے جو ہمارے خیر کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی آواز کو
تقویت دے، توانائی دے۔ مجھے امید ہے آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے مجھے عنایت فرمایا، میں آپ کا ممنون و شکر گزار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔